السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرام مسلم۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اوامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کے ساتھ پورا کرنا اور اس میں مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ کرنا۔ مسلمانوں کا مقام۔ آیات قرآنیہ۔ سورہ فاطر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا جن کا ہم نے اپنے تمام دنیا جہان کے بندوں میں سے انتخاب فرمایا۔ مراد اس سے اہل اسلام ہے جو اس حیثیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عند اللہ ہیں۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا۔ اس آیت میں لفظ اصطفینا سے امت محمدیہ کی سب سے بڑی اور عظیم فضیلت ظاہر ہوئی، کیونکہ لفظ اصطفیٰ یعنی انتخاب قرآن کریم میں اکثر انبیاء علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اصطفاء میں انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ شریک فرما دیا۔ اگرچہ اصطفاء کے درجات مختلف ہیں، انبیاء اور ملائکہ کا اصطفاء اعلیٰ درجے میں ہے اور امت محمدیہ کا بعد کے درجے میں ہے۔ معروف القرآن۔ گویا اس امت کے ہر فرد کو اس خصوصی اعزاز سے نوازا گیا ہے جو پہلے صرف انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا جاتا تھا۔ اس اعزاز کے ملنے سے یہ ذمہ داری بھی ہر مسلمان پر عائد ہو گئی کہ وہ قرآن کریم کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچائے۔ احادیث نبویہ۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ مقدمہ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب و نادار مسلمان مالدار مسلمانوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب غربا مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اس آدھے دن کی مقدار 500 برس ہوگی۔ ترمذی۔ فائدہ: پچھلی حدیث میں غریب کا امیر سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ امیر اور غریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔ اس حدیث میں 500 سال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جبکہ غریب میں مال کی رغبت نہ ہو اور مالدار میں مال کی رغبت ہو۔ جامع الاصول لا بن اسیر۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوگے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، تم نے کیا اعمال کیے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے رب، آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کی سختی مالداروں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائے گی۔
ابن حبان۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔